بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان کے مہینے میں ایک خاص عبادت کیا ہے؟ تراویح ہے۔ تراویح نماز خاص ہونے کے اعتبار سے مخصوص ہے، کیونکہ یہ رمضان کے لیے خاص ہے۔ رمضان کے علاوہ یہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، لہذا ایک ایمان والے کے ہونے کی وجہ سے ایک بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے 20 رکعتوں کا۔ تو یہ 20 رکعت جیسا بھی ہو پڑھ لینا ہے۔ بعض لوگ کیا ہے، گھٹنے میں دکھتے ہیں یا جو ہے ذرا کمزوری ہے یا کیا یہ اٹھنا بیٹھنا کیا ہمیں کیا بھی سمجھ میں آتا نہیں، ایسا کیا کیا خیالات آتے ہیں نماز میں۔ تو کچھ لوگ کیا ہے نماز کو چھوڑ ڈالتے ہیں۔ تراویح روزہ تو رکھتے ہیں ماشاءاللہ، سحری کھاتے ہیں، لیکن تراویح چھٹی ہوتی ہے۔ تراویح ایسی ہے جیسا کہ نماز کے لیے سلام پھیرنا۔ 4 رکعت نماز ہے، تو نماز کب پوری ہوتی؟ کب جی پوری ہونے کا؟ سلام پھیرے تو اچھنا، سلام نہیں پھیرے تو؟ ویسا ہمارے روزہ بھی جو ہے پوری کب ہوتی؟ جب ہم تراویح پڑھتے ہیں۔ تراویح پڑھتے ہیں تو روزہ مکمل ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ اب تراویح پڑھنے سر کا اگر روزہ رکھیں گے یا رمضان گزاریں گے، اس کی مثال ایسی ہے 4 رکعت پڑھا لیکن سلام پھیرا نہیں۔ سلام پھیرنے سے گچو بیٹھ پہ ہے، کب تک بیٹھتا؟ پھیرنا تھا نا سلام، سلام پھیرے تو نماز مکمل ہوتی۔ ویسے کیا ہو تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر روزہ داروں کے واسطے کیا ہے، تراویح پڑھنے سے ہی اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے، نمازیں قبول ہوں گی۔ نہیں تو سب اٹکے رہتے ہیں، وہ پڑھے تو اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، اگر وہ نہیں پڑھے تو اٹکے رہتے بیچ میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ملا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ اس کا سے کیا ہے، ہم آپ کو پڑھیں گے کواتا نہیں، پھر بھی پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پڑھیں گے کواتا نہیں، کیا بھی 20 رکعت تھا، کیا بھی اٹھنا بیٹھنا، کیا پڑھتا میں کیا معلوم ہوتا، کیا کہ پڑھ لے بھی جاتے ہیں۔ تو کوئی شیطان ہمیں ڈال جاتا اندر، نفس سے ہمیں دھوکہ ڈالتا۔ ایک دن گیا، 2 دن گیا، عادت پڑ گیا، آنا کر لے تو بھی آ سکتا ہے، کیونکہ باہر کھینچنے والے زیادہ ہیں، باہر کھینچنے والے زیادہ ہیں، باہر کی طاقت زیادہ ہے، مسجد کی طاقت کم ہوتی ہے اپنے اعتبار سے۔ تو فرماتے بالو کیا ہے، یہ اٹھنا بیٹھنا کہیں کو چھوڑ ڈالتے ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہیں ایسا چھوڑے یعنی نماز کو پڑھنا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ دوڑنے لگا کہ نماز کی صورت مقصود نہیں، صرف روح مقصود ہے۔ اس میں 2 فرقے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو صورت کو بھی ترک تو نہیں کرتے لیکن مقصود اصلی روح کیوں سمجھتے ہیں، اور صورت کو غیر مقصود سمجھ کر ان کے قلب میں اس کی کوئی وقت نہیں، بالکل بے قدر سمجھتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صورت کو کسی درجے میں بھی معمول بھی ہی نہیں سمجھتے، چنانچہ صوفیہ نماز کی روح نکالی، ذکر ہے، بس آپ اس کی صورت سے آزاد ہو گئے اور اعتقاد کر لیا فقط ذکر کر لینا کافی ہے جو روح نماز کی ہے۔ لیکن جس طرح انہوں نے نماز کی روح نکالی، کبھی اس طرح ان صوفی صاحب نے اپنی روح نہ نکالی کہ آپ کی بھی غیر مقصود ہے۔ پھر صورت کو غذا صورت کو لباس کیوں دیتے ہیں؟ خوب سمجھ لو، جس طرح روح صلاۃ روح انسان کی غذا ہے، صورت صلاۃ صورت انسان کی غذا ہے۔ مطلب انہیں کیا بولتے ہیں حضرت؟ اب دیکھو اصل ہمارے اندر کیا ہے، روح ہے۔ روح نہیں تو ہمیں ہے، ہمیں ایسے بھی اچھے اندر روح نہیں ہے، انکھیا ہے، ہاتھا پیرا ہے، سب بھی ہے، اندر روح نہیں ہے۔
تو اس کو کیا کہیں گے؟ مردہ کہیں گے، میت کہیں گے۔ تو ویسا لیکن ہمیں اس روح کی حفاظت کرتے ہوئے کیا ہے؟ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سب بھی کرتے ہیں۔ اصل تو روح ہے، اصل تو روح ہے، لیکن ہمیں کیا ہے؟ بدن کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں، بدن کی بھی۔ روزانہ جو ہے غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سب بھی کرتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سب بھی کام کرتے ہیں۔ تو ویسا نماز میں اصل کیا ہے؟ اللہ کا دھیان ہے۔ نماز میں اصل کیا ہے؟ اللہ کا دھیان ہے۔ بعد میں کیا ہے؟ اللہ کا دھیان ہمارا نصیب ہونا نہیں نماز میں، تو کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ کو ذکر کرتے ہیں۔ اصل تو ذکر ہی چھنا۔ نماز کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ ذکر ہے، اور ہمارے کو نماز میں دل لگنا نہیں ہے، میں ذکر کرتے بیٹھ کو تو کر لیتے ہیں۔ فرماتے یہ غلط ہے۔ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے جسم اصل کیا؟ روح ہے۔ پھر ہمیں کیا کھاتے؟ ہمیں جو ہے کھانا کھاتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، اور جو ہے نہاتے ہیں، خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں، تو جسم کو کرتے ہیں نا، نہ کہ روح کو کرتے ہیں۔ ویسا ہمارا نماز میں کچھ تو بھی خیال آنے دو جو غیر اختیاری میں آتے ہیں۔ ایک خیال کیا ہے؟ ہمیں ہونا بول کے لا لیتے ہیں نماز میں، وہ کام ایسا ہے، یہ کام ایسا ہے، کام ایسا ہے۔ وہ دوسرے کیا ہے؟ غیر اختیاری، آٹومیٹک سے آتے ہیں، آٹومیٹک سے آتے ہیں۔ جو خیالات آٹومیٹک سے آتے ہیں، ہمیں تو دھیان نہیں دینا ہے اور نماز پڑھنا ہے، تو وہ خیالات سے ہمیں کیا بھی فرق پڑتا نہیں۔ وہ خیالات سے ہمیں کیا بھی، ہمیں نماز میں کھڑے آٹومیٹک سے خیالات آتے ہیں، اور ہمیں ادھر کیا بھی دھیان دینا نہیں، دھیان دیے جانے، دھیان خالی دیکھتے رہنا بس۔ اب ایسا ہوا تو کیا کرنا، وہ ایسا ہے تو کیا کرنا، وہ کام ایسا ہے تو کیا کرنا، اب سے بھی سوچے جانے۔ جو خیالات غیر اختیاری میں آتے ہیں اس کی فکر نہیں کرنا، اس کی طرف دھیان نہیں دینا، تو ایسا نماز پڑھیں گے، چاہے تراویح ہو، چاہے کوئی سا بھی نماز ہو، وہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ خیالات غیر اختیاری آتے ہیں اور مجھے توجہ نہیں دے رہے ہیں، کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں، اور اس میں نہیں گھستے ہیں، یہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر جو خیالات اختیاری میں ہے، یعنی ہمیں ہونا بول کے لا لیتے ہیں، یا پھر جو ہے غیر اختیاری خیالات آنے کے بعد ہم اپنے اختیاری سے اس میں گھستے ہیں، اس کی پھر فکر کرتے ہیں، تو ایسا نماز پڑھیں گے، پھر وہ نماز میں فرق ہے سرکار۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو بہرحال نماز میں جو غیر اختیاری خیالات آتے ہیں اس کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے، اور اس نماز پر اللہ تعالیٰ کے جو وعدے وہ وعدے پورے ہوتے ہیں، لہذا کسی بھی صورت میں ہمیں نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ ہمارے نماز میں خیالات آتے ہو یا نہیں آتے ہو، ہمیں پڑھنا کب آتا نہیں، پھر بھی کیا کرنا ہے؟ کم از کم رمضان مہینے میں تو پوری نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ ہو سکے ذرا کیا ہے، افطار ذرا کم کھا لو۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، افطاری زیادہ کھانے سے بھی کیا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے آدمی کو اٹھنے بیٹھنے میں۔ جب پیٹ میں وزن پڑا تو اٹھنا بیٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اگر وزن کم ہے تو آدمی کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ چاہے تو 4 نوالے کم کھاؤ، لیکن تراویح چھوڑنا کو میرے بھی، پھر دوبارہ موقع ملے نہ ملے کوئی گارنٹی ہے؟ کتنے کے لوگ ویسے رمضان میں ہے، رمضان میں نہیں ہے، جوان قسم کے لوگ ہارٹ اٹیک کو، یہ بیماری وہ بیماری کو، عورتیں بھی ہو گئی اللہ کے پیارے، مردمانے بھی ہو گئے۔ اس کا سے کیا ہے، جو موقع اللہ میں دیا ہے رمضان کا مہینہ، اس موقع کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اگر ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، اللہ پاک ان اعضاء میں قوت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے اعضاء ہے، ہمیں اس کی مرضی کے مطابق رمضان گزاریں گے، اس میں طاقت، دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے، کڈنی میں طاقت پیدا ہوتی ہے،
اور لیور میں طاقت پیدا ہوتی ہے، دماغ میں طاقت پیدا ہوتی ہے، رگوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور کیا ہڈیوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک نیا خون کو دیں گے، کیونکہ ہمیں اس کے مرضی کے مطابق ہم رمضان گزار رہے ہیں۔ اگر ہمیں ویسا نہیں سا رکھا، میرے مرضی یا جو ہے کیا پڑھتے لے سستی کی وجہ سے اگر جو ان مہینے میں بھی نمازوں کے اہتمام نہیں کریں گے اور روزے کو چھوڑ ڈالیں گے اور گناہوں سے نہیں بچیں گے، پھر ہمارے اعضاء اللہ کے مرضی کے خلاف استعمال ہونے کی وجہ سے تو ان اعضاء میں کمزوری آ سکتی ہے، وہ اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ اعضاء بیکار ہو جائیں گے، وہ اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ اب جیسا کہ آپ نے کار لیا یا کوئی گاڑی لیا، اس میں جو تیل ڈالنا ہے وہ تیل ڈالیں گے تو گاڑی چلتی ہے، اس میں وہ نہیں سر کہ دوسرا دال کو چلاتے ہیں تو جیسے کیروسین ہے وہ دال کو چلائے تو گاڑی چلتی لیکن بعد میں خراب ہو جاتی ہے نا۔ اس میں جو تیل ڈالنا ہے، پیٹرول ڈیزل ہے، وہ ڈال کے چلائیں گے گاڑی تو وہ گاڑی چلتی ہے اور اس کا جو ہے کوالٹی بڑھتی رہتی ہے۔ اگر اپنی مرضی سے اس میں تیل ڈالیں گے تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ہلکا ہلکا اس کے پارٹس خراب ہو جائیں گے۔ ویسا جو اللہ ہمیں بنایا ہے، اب اللہ کے بنا ہوئے اعضاء پر ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق رمضان گزاریں گے، اللہ پاک ہمارے اعضاء میں ہمارے پارٹس، آپ کے حساب سے پارٹس اویہ والا، تو یہ اویہ والا میں ان پارٹسوں میں اللہ طاقت دیتے، قوت دیتے ہیں، پھر اگلے سال تک انشاءاللہ اللہ پاک سلامتی سے رکھیں گے، کیونکہ اس کے مرضی کے مطابق ہم گزار رہے ہیں رمضان۔ اگر جو ہے اپنے مرضی کے مطابق یا اپنے عادت کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر یہ اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، اور آدمی بھی ہلکا ہلکا کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ جوان دکھتا ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جو شوگر دیکھ لو، مثال شوگر اگر کسی نوجوان کو بھی آیا، دکھنے میں وہ نوجوان دکھتا ہے لیکن اندر سے وہ بوڑھا ہو گیا، چاہے باہر کے اعتبار سے ہو چاہے اندر کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے شوگر آدمی کو اندر سے کھا لیتے رہتا ہے، کیونکہ شوگر کیا ہے؟ ام الامراض ہے، یعنی تمام بیماریوں کی ماں ہے، یعنی وہ شوگر سے قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو ان بیماریوں سے بچنا ہے، ان آفتوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے۔ ایک علاج کیا ہے؟ رمضان میں جیسا اللہ کی مرضی ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے ہیں، اس کے مطابق کم از کم ایک مہینہ تو گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعضاء کی سلامتی رہتی ہے۔ سامنے آ رہی ہے بھائی؟ وہی فرماتے ہیں، ہم آگے تراویح پڑھیں گے قواتانی، اور نفلہ ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، اور جو ہے چاشت ہے، عوابین، یہ بھی نفلہ ہے، ہم آگے پڑھیں گے قواتانی۔ سوتے رہتے ہیں یا باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک آدمی سے گھنٹے گھنٹے بات کر لیتے ہیں، فون پہ گھنٹے گھنٹے گزار لیتے ہیں، لیکن 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بیٹھ کو باتیں کر لگا تو آدھا گھنٹہ بھی ہو رہا تھا، گھنٹہ بھی ہو رہا تھا، معلوم نہیں ہوتا نہیں، لیکن 1-2 رکعت پڑھ لے گا تو توفیق ہوتی نہیں۔ تو ویسے بہرحال ہم آپ کو ویسا کواتا نہیں کریں گے کو رمضان کے مہینے میں بھی، کیونکہ ہماری عادت پڑی نا 11 مہینے کی سبھی چھوڑنے کی۔ ویسے 11 مہینے کی جو عادت ہے یہ مہینے میں ہی رہتا ہے، ہمیں کیا کرنا؟ زبردستی سے ہمیں ہماری عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ زبردستی سے اچھے کام کریں گے وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، وہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ جب اچھی عادت بن گئی تو بری عادت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اچھی عادت ہماری بن گئی تو بری عادت ہماری ہلکا ہلکا ختم ہو، کیونکہ 2 چیز جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ویسا اچھی عادت بری عادت جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہماری بری عادتوں کو چھوڑنا ہے، ہمیں اس کو چھوڑنے چاہے تو چھوڑ سکتے نہیں، اس کو چھوڑنے واسطے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اچھا عادتوں کو اپنے اندر لانا ہے۔ یہ اچھا عادتیں کیا کرتے ہیں؟ ان برے عادتوں کو باہر ٹھکلتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں، باہر نکال کے آدمی پھر اچھا ہو جاتا ہے۔
تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس مہینے میں زبردستی سے بھی اگر کوئی نیک کام کرنا پڑا تو کرنا ہے. اور ایسے ہی کیا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عادت پڑ گیا ہے، اگر اس مہینے میں زبردستی اس کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ پھر 11 مہینے تک، پھر سال تک کیا ہے، ان گناہوں کی طرف پھر آگے نہیں بڑھے گا. تو اصل میں کیا ہم جو ہے کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہر جگہ اپنے مذاق کی رعایت کرتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے، نماز کی صورت تو اڑا دو، اپنی صورت کو پال لیتے رہو. اگر کوئی چھٹانگ بھر گھی کھائے تو شاہ صاحب پاؤں بھر گھی کھاتے ہیں. اور ایک مثال دے رہے ہیں. تو جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں روزہ ضروری ہے دن کے اعتبار سے، ویسے رات کے اعتبار سے تراویح بھی ضروری ہے. تراویح بھی ضروری ہے. لہذا جو شخص ان دو چیزوں کو لازم پکڑ لے گا، گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، جیسا اللہ کے دربار میں شمار ہوگا. پھر اللہ پاک اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیں گے، برکتوں کو نازل فرمائیں گے، حلال روزی عطا فرمائیں گے، برکت کی روزی عطا فرمائیں گے، صحت دیں گے، تندرستی دیں گے، عافیت دیں گے. کیونکہ کوئی ڈاکٹر، کوئی دوا آدمی کو شفا نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کون بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. کروڑوں روپے ہے، ہاسپٹل لے گئے، وہ لوگ علاج کرتے ہیں، بیچ میں مر گیا. حالانکہ بڑا ہاسپٹل ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، علاج بھی ہو رہی ہے اور پیسے بھی ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا جان چل گیا. ایسا بھی ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسا جان کو نکالنا اور جان کو واپس کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا ایک مہینہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. سب کریں انشاءاللہ بھائی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين. اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.